السلام علیکم ڈیفینسرز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹ پہ پاکستان کے تیار کردہ نئے ڈرون کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشن کے لیے بڑے اعزاز، پولینڈ کو ایک اور امریکی طیارے کی پیشکش، کویت اور ترکی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز نے بیٹل کے نام سے نیا ڈرون متعارف کرایا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس کے علاوہ پریسیشن اسٹرائک انگیجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیٹل بنیادی طور پر ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کواد کاپٹر UAV سسٹم ہے۔ اس کی رینج 8 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ 2 60 ملی میٹر کے مارٹرز کو کیری کر سکتا ہے۔ اس کی سرویلنس رول میں انڈیورنس 60 منٹ اور پے لوڈ ڈسپینسنگ رول میں انڈیورنس 40 منٹ بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، برطانیہ کے مشہور میگزین دی CEO منتھلی، جس کو بین الاقوامی پبلیکیشنز میں بھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے، اس نے اپنے سپتمبر کے ایڈیشن میں پاکستانی کمپنی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز کے CEO مسٹر اسد کمال کو کور پیج پر جگہ دیتے ہوئے انہیں ایشین ڈیفینس انڈسٹریز کے موسٹ ڈائنامک CEO کے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ اس میگزین میں پاکستانی کمپنی گیٹس کے CEO سے متعلق چھپے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف سے لیڈ کی جانے والی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز پاکستان کی دفاعی صنعت کو، جو اس سے پہلے ایک انڈر پرفارمنگ بزنس تھا، اس کو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر نئی شناخت دینے میں کامیاب رہی ہے، بلکہ یہ ایک پروفٹ میکنگ اینٹی بن گئی ہے۔ اس بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز نے پاکستان کی ڈیفینس انڈسٹریز کو بین الاقوامی سطح پر پروموٹ کرنے اور انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں پریزنٹ کرنے کے حوالے سے نئی جان ڈالی ہے، اور کمپنی اس وقت کئی طرح کے ویپنز، سسٹمز اور سلوشنز بین الاقوامی مارکیٹ میں احسن انداز سے پروموٹ کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز کے CEO اسد کمال اس سے پہلے 2022 میں CEO کلب پاکستان کی جانب سے ٹاپ بیسٹ پرفارمنگ CEOs آف پاکستان میں شمار ہو چکے ہیں، جبکہ اب برطانیہ میں موجود ایک ایلیٹ پینل کی طرف سے ان کو گلوبل CEO ایکسیلنس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جانا نہ صرف کمپنی بلکہ پاکستان کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ خیال رہے کہ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز پاکستان کا سرکاری ادارہ ہے جو پاکستان کی 8 مختلف ڈیفینس ریسرچ اینڈ مینوفیکچرنگ یونٹس کے کمرشل آپریشنز اور انٹرنیشنل ایکسپورٹس کو دیکھتا ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی بوئنگ کی جانب سے پولش ایئر فورس کی فیوچر ایئر ڈومیننس ریکوائرمنٹس کے پیش نظر اپنے F-15EX طیارے کو پولش ایئر فورس کے لیے آفر کیا ہے۔ پولینڈ میں جاری دفاعی نمائش کے دوران بوئنگ کمپنی نے F-15EX کو ایک ماڈل کی صورت میں اس ایکسپو میں ڈسپلے کیا ہے، جبکہ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس لیٹسٹ ویریئنٹ میں فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، نیو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور آل گلاس ڈیجیٹل کاکپٹ اور لیٹسٹ مشن سسٹمز اور سافٹ ویئر کیپیبلٹیز کے علاوہ اس طیارے میں ایڈوانس ہائپر سونک ویپنز کو کیری کرنے جیسی صلاحیتیں موجود ہیں۔ خیال رہے کہ بوئنگ کی جانب سے حالیہ دنوں میں ہی انڈونیشیا کے ساتھ 24 F-15EX طیاروں سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے۔ پولش ایئر فورس کی فیوچر ایئر ڈومیننس ریکوائرمنٹس کے پیش نظر یورپین کنسورشیم نے اپنا یورو فائٹر ٹائفون بھی پولش ایئر فورس کے لیے پچ کیا ہے۔ خیال رہے کہ پولینڈ اپنی آرم فورسز کو میسیولی اپ گریڈ کر رہا ہے، اور پولینڈ کی جانب سے حالیہ دنوں میں تقریباً $2 ارب کی لاگت سے نیول اسٹرائک میزائلز نارویجین کمپنی سے ایکوائر کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بوئنگ نے امریکی آرمی کے زیر استعمال اپاچی ہیلی کاپٹر کا پہلا یونٹ بھی پولینڈ کو ڈیلیور کر دی ہے، جو بنیادی طور پر پولش ایئر فورس کے ٹروپس کی ٹریننگ اور اس سسٹم سے ہم آہنگی سے متعلق ڈیلیور کیا گیا ہے۔ پولینڈ بوئنگ سے 96 اپاچی ہیلی کاپٹرز ایکوائر کر رہا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ کمپنی کے تیار کردہ TB2 ڈرونز ایکوائر کرنے والے ممالک کی تعداد اب 31 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ TB2 ڈرون
नेटो ममालिक समेत कई कंट्रीज के ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद इस ड्रोन को अक्वायर करने वाले ममालिक की तादाद अब 30 से ज़ायद हो गई है। इस ड्रोन को इस वक्त कतर, तुर्की, लीबिया, यूक्रेन, आज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा यूएई, कोसोवो और कई अफ्रीकन कंट्रीज की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रोन नियर फ्यूचर में कुवैत और रोमानिया के अलावा अल्बानिया को भी डिलीवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इटालियन कंपनी लियोनार्डो की जानिब से कुवैत की एयरफोर्स के लिए यूरो फाइटर टाइफून का 5वां बैच इस माह डिलीवर कर दिया जाएगा। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि ये 5वां बैच बुनियादी तौर पर 3 यूरो फाइटर टाइफून्स पर मुश्तमिल होगा और इसकी डिलीवरीज के साथ कुवैती एयरफोर्स के पास मौजूद यूरो फाइटर टाइफून की तादाद 12 हो जाएगी। कुवैत की जानिब से इटालियन कंपनी लियोनार्डो के साथ टोटल 28 यूरो फाइटर टाइफून का कॉन्ट्रैक्ट 2016 में साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इटालियन कंपनी कुवैती एयरफोर्स को 22 यूरो फाइटर टाइफून सिंगल सीट और 6 ड्यूल सीट वेरिएंट्स डिलीवर करेगी। इस डील की मालियत $8.7 अरब बताई गई थी। ख्याल रहे कि यूरो फाइटर टाइफून में इटली, बरतानिया और जर्मनी के अलावा स्पेन शिराकतदार हैं और इन चारों ममालिक की कंपनीज मिलकर यूरो फाइटर टाइफून तैयार करती हैं। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया के लिए तैयार किए जाने वाले F-16 ब्लॉक 70 के सिलसिले का पहला एयरक्राफ्ट बाकायदा अनवील कर दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन की साउथ कैरोलिना में मौजूद फैसिलिटी में इस पहले तैयारे को बाकायदा अनवील किया गया है। स्लोवाकिया ने टोटल 14 F-16 ब्लॉक 70 ऑर्डर कर रखे हैं, जिसमें से 12 सिंगल सीट और 2 ड्यूल सीट वेरिएंट है। इन तैयारों की डिलीवरीज का आगाज 2024 में मुतवक्के है, जबकि स्लोवाकिया को इन तैयारों की डिलीवरीज के बाद स्लोवाकिया F-16 ब्लॉक 70 इस्तेमाल करने वाला बहरीन के बाद दूसरा कस्टमर बन जाएगा। स्लोवाकिया की जानिब से अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2018 में इन 14 तैयारों से मुतालिक $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। स्लोवाकिया इन तैयारों से अपने सोवियत साख्ता MiG-29 तैयारों को रिप्लेस करने का मंसूबा रखता है। फ्रेंड्स, बरतानिया, इटली और जापान के बारे में इतलात हैं कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का आगाज बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तीनों ममालिक की जानिब से इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट के लिए 2035 का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि तीनों ममालिक की जानिब से कंबाइन की जाने वाली इस पार्टनरशिप में बरतानिया और इटली के टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट को जापान ने अपने सुपरसोनिक प्रोग्राम के साथ मर्ज किया था। तीनों मालिक मिलकर नेक्स्ट जनरेशन, जिसको 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, तैयार करने का मंसूबा रखते हैं, जिसके तहत जापान अपने एजिंग F-2 और बरतानिया और इटली अपने यूरो फाइटर टाइफून तैयारों को 2040 से ऑनवर्ड रिप्लेस करने का मंसूबा रखते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।